ماں کی قربانی اور بیٹے کی نافرمانی۔ گاؤں کی خاموش فضا میں ایک بوسیدہ کچا مکان تھا۔ اس مکان کی دیواریں ٹوٹی ہوئی، چھت سے مٹی جڑتی رہتی اور دروازے کے قریب ایک پرانی چارپائی رکھی تھی۔ اسی پر ایک نحیف و کمزور عورت بیٹی رہتی تھی۔ اس کا نام زرینہ تھا۔ چہرے پر عمر کے نشانات، مگر آنکھوں میں ماں کی ممتا کی وہ روشنی تھی جو کسی طوفان سے بجھ نہیں سکتی۔ زرینہ کے شوہر کریم بخش کا انتقال اس کی جوانی میں ہی ہوا تھا۔ 2 ایکڑ زمین اور ایک چھوٹا سا مکان اس کے سہارے تھے، مگر اس کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایک لوتا بیٹا ندیم تھا۔ زرینہ نے اپنے بیٹے کو خون جگر سے پالا، کبھی کھانا خود نہ کھاتی جب تک اسے ندیم کے منہ میں لقمہ نہ ڈال دیتی۔ گاؤں کی عورتیں اکثر کہتی، بہن زرینہ، تو اپنے بیٹے پر جان دیتی ہے، ذرا اسے سختی سے بھی رکھ۔ مگر زرینہ مسکرا کر کہتی، ارے بہن، یہ میرا سہارا ہے، میری دنیا ہے۔ اللہ نے میرا مرد لے لیا، بس یہ ایک خوشی چھوڑ دی۔ سال گزرتے گئے، ندیم بڑا ہوتا گیا۔ اسکول کی پڑھائی نہیں کی، مگر حساب کتاب میں تیز تھا۔ زرینہ نے دن رات محنت کی تاکہ اس کا بیٹا کسی دن اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ جب ندیم جوان ہوا تو گاؤں میں ایک سوداگر آیا جو کھیتوں سے گندم خریدتا تھا۔ اس نے ندیم کو اپنے ساتھ مزدوری پر لگا لیا۔ کچھ دنوں میں ندیم کے کپڑے بدلے، جیب میں پیسے آنے لگے اور دل میں غرور پیدا ہو گیا۔ زرینہ روز شام کو اس کے لیے کھانا بناتی، دروازے پر اس کے آنے کا انتظار کرتی، مگر ندیم بدلتا جا رہا تھا۔ ایک رات جب وہ دیر سے آیا تو زرینہ نے نرمی سے کہا، بیٹا، اتنی رات کو کیوں آیا؟ میں ساری شام تیرا انتظار کرتی رہی۔ ندیم نے تیز لہجے میں کہا، اماں، اب میں بچہ نہیں رہا، میرا کام ہے، لوگ مجھ سے حساب لیتے ہیں، ہر وقت ٹوکر ٹوکی مت کیا کرو۔ یہ سن کر زرینہ کا دل لرز گیا۔ وہ چپ رہی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اب ندیم گاؤں کے چودھری کے بیٹے آصف کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ آصف مالدار مگر بد مزاج تھا۔ شراب، جوا اور فضول خرچی اس کے شوق تھے۔ زرینہ نے ایک دن دیکھا کہ ندیم آصف کے ساتھ بیل گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا ہے۔ اس نے کہا، بیٹا، ان لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول ٹھیک نہیں، یہ نہ تیرے جیسے لوگوں کے ہیں نہ تیرے خیر خواہ۔ ندیم نے طنزاً جواب دیا، اماں، اب زمانہ بدل گیا ہے، تمہیں کیا پتہ، یہ سب دوست ہے، تم پرانے وقتوں میں اٹکی ہو۔ زرینہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، اللہ خیر کرے، کہیں یہ دوستی تجھے برباد نہ کرے۔ چند ماہ بعد ندیم نے اپنی ماں سے ضد کی کہ وہ موٹر سائیکل لینا چاہتا ہے۔ زرینہ نے کہا، بیٹا، ابھی زمین گروی ہے، فصل کمزور نکلی ہے، تھوڑا صبر کر لے۔ ندیم نے منہ پھیر کر کہا، تو مطلب تم نہیں دلواؤ گی، ٹھیک ہے پھر تم ہی روٹی بھی کماؤ، میں نہیں کروں گا کام۔ زرینہ رات بھر سوچتی رہی۔ صبح جب سورج نکلا تو وہ قاضی کے پاس گئی، اپنی زمین کے آدھے حصے پر قرض لے لیا، صرف اس لیے کہ بیٹے کی خوشی پوری ہو جائے۔ جب موٹر سائیکل آیا تو ندیم خوشی سے جھوم اٹھا۔ زرینہ نے اس کی آنکھوں میں خوشی دیکھی اور اپنے دکھ بھول گئی، مگر اسے کیا معلوم تھا یہ وہ خوشی ہے جو آنے والی دکھوں کا آغاز بنے گی۔ غرور کی راہ۔ اب ندیم دن رات گاؤں میں موٹر سائیکل دوڑواتا، چودھری کے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر کہکہے لگاتا۔ لوگ کہنے لگے، زرینہ کا بیٹا تو اب رئیسوں کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ زرینہ کے لیے یہ فخر نہیں، درد تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو بیٹا ماں کی آنکھوں سے اوجھل لینے لگے وہ راستہ کھو دیتا ہے۔ ایک دن وہ واپس آیا تو شراب کی
بو آ رہی تھی۔ زرینہ کانپ گئی، بولی بیٹا بیٹا کیا یہ میں نے تجھے سکھایا تھا؟ ندیم ہنسا، اماں تھوڑی خوشی منانے میں کیا برائی ہے، تم بھی ایک دن خوش رہا کرو۔ زرینہ نے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، بیٹا خوشی وہ نہیں جو گناہ میں ملے، خوشی وہ ہے جو دل کو سکون دے۔ مگر ندیم کے دل پر اب دنیا کی چمک چھا چکی تھی، نئی مصیبت۔ چودھری آصف نے ندیم سے کہا کہ وہ اپنی ماں کے نام کی زمین بیچ دے اور شہر میں ان کے ساتھ کاروبار کرے۔ ندیم لالچ میں آ گیا۔ جب وہ ماں کے پاس آیا تو بولا، اماں زمین بیچ دو، میں شہر جا کر دکان کھولوں گا۔ زرینہ نے چونک کر کہا، بیٹا وہی زمین تو تیرے باپ کی نشانی ہے، ہم نے اسے سے زندگی گزاری۔ ندیم جلا گیا، تمہیں کیا پتہ کاروبار کیا ہوتا ہے، تمہاری سوچ بس روٹی پکانے تک ہے۔ زرینہ کا دل ٹوٹ گیا، مگر پھر ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے کو روکنے کی بجائے اس کی خوشی کے لیے زمین بیچ دی۔ اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، یا اللہ میرا بچہ بھٹک نہ جائے، اسے ہدایت دے، چاہے میری زندگی کم ہو جائے۔ شہر کی چمک، دل کی ویرانی۔ ندیم شہر گیا، ابتدا میں کاروبار چلا، پیسے آنے لگے۔ وہ اپنی ماں کو کبھی کبھار کچھ بیچ دیتا، مگر باتیں بہت کم کرتا۔ زرینہ گاؤں میں اکیلی پرانی چارپائی پر بیٹھی شام کو دروازے کی طرف دیکھتی رہتی۔ گاؤں والے کہتے، بیٹا شہر میں دولت بنا رہا ہے، تمہیں اب آرام کرنا چاہیے۔ زرینہ ہنس کر کہتی، آرام تو تب آئے گا جب میرا بچہ نماز پڑھنے لگے۔ زوال کا وقت، چند سال بعد ندیم کے کاروبار میں گھاٹا ہوا۔ آصف نے اسے دھوکہ دے دیا، اس نے اپنی زمین پہلے ہی بیچ دی تھی، اب نہ پیسہ بچا نہ دوست۔ جب کوئی سہارا نہ رہا تو اسے ماں کی یاد آئی۔ وہ گاؤں واپس آیا، مکان کی حالت بوسیدہ ہو چکی تھی، دروازے پر ماں نہیں تھی۔ وہ اندر گیا، ماں چارپائی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ زرینہ نے نظر اٹھائی، بیٹے کو دیکھا مگر کچھ نہ کہا، صرف مسکرا دی۔ ندیم نے گھٹنے ٹیک دیے، رو کر کہا، اماں میں گناہ گار ہوں، میں نے آپ کو دکھ دیا۔ زرینہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، بیٹا میں تو تیرے لیے روز دعا کرتی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے۔ اس رات ندیم نے پہلی بار ماں کے قدموں میں سر رکھا، برسوں کا سکون اس کے دل میں اتر گیا۔ نئی آزمائش۔ وقت گزرا، ندیم نے پھر سے محنت شروع کی، مگر اب ماں کی عمر زیادہ ہو چکی تھی۔ ایک دن زرینہ بیمار ہو گئی۔ گاؤں کا حکیم آیا اور بولا، عمر کا اثر ہے، اب آرام چاہیے، دوائی نہیں۔ ندیم پریشان ہو گیا، ماں کو شہر کے اسپتال لے گیا، علاج کروایا، مگر زرینہ بولی، بیٹا میں اب ٹھیک ہوں، بس ایک وعدہ کر، اپنے ماں کے مرنے کے بعد بھی کسی ماں کو روتا نہ دیکھنا۔ ندیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخری لمحے۔ ایک صبح زرینہ نے ندیم کو بلایا، بولی، بیٹا میرا وقت قریب ہے، مجھے تیرے باپ کے ساتھ قبر میں سلا دینا، اور یاد رکھنا ماں کا سایہ چلا جائے تو زندگی سنسان ہو جاتی ہے۔ ندیم رو پڑا، بولا، اماں ایسا مت کہو، میں اب آپ کے بغیر کچھ نہیں۔ زرینہ نے مسکراتے ہوئے کلمہ پڑھا، تسبیح ہاتھ سے گر گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ندیم دیوانہ ہو گیا، ماں کی قبر پر سر رکھ کر دن رات روتا رہا۔ اماں کاش ایک بار تم مجھے ڈانٹ دیتی، مگر یہ خاموشی نہ دیتی۔ انجام کا سبق۔ زرینہ کے جانے کے بعد ندیم نے زندگی بدل دی۔ اس نے گاؤں کے یتیم بچوں کے لیے مدرسہ کھولا، ہر جمعہ ماں کی قبر پر جاتا، قرآن پڑھتا اور دعا کرتا، یا اللہ میری ماں کو جنت کے سب سے اونچے درجے عطا فرما۔
لوگ اب اسے عزت سے یاد کرتے، گاؤں میں کہتے یہ وہی ندیم ہے جو کبھی ماں کی بات نہیں سنتا تھا، اب دوسروں کی ماں کا سہارا بن گیا ہے۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، ماں کی قربانی کا کوئی بدل نہیں، وہ اپنی زندگی جلا کر اولاد کے لیے روشنی بنا دیتی ہے۔ نمبر 2، نافرمانی سب سے بڑا زوال ہے، جو ماں کا دل توڑتا ہے اللہ اسے دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ 3، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اگر ندامت سچی ہو تو اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ زرینہ کی قبر کے پاس آج بھی ایک چھوٹا سا درخت ہے، لوگ کہتے ہیں جب بھی ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے ایک خاص سرگوشی کرتے ہیں۔ بیٹا، ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ شکریہ دوستوں، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔